اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا خاتم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیعت کیا ہے اور بیعت کرنا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے طریقے کے مطابق انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو بتا سکوں۔ تو بیعت کا مطلب یہ بیع سے نکلا ہے، یعنی کہ کسی چیز کی خرید و فروخت۔ روحانی اصطلاح میں بیعت اس کو کہتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی مرد مومن جو کہ اجازت یافتہ ہو کسی سلسلے سے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اپنی سابقہ گناہوں کی توبہ کرتا ہے، تجدید ایمان کرتا ہے، یعنی کہ پیر صاحب اس کو کلمہ شریف پڑھاتے ہیں، توبہ کروانے کے بعد پھر وہ عہد کرتا ہے ان کے ساتھ کہ آئندہ زندگی میں اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق بسر کروں گا۔ پھر جو پیران عظام ہوتے ہیں وہ مریدین کو کچھ اپنے خاص وظائف یا اسباق دیتے ہیں ان کے تزکیہ نفس کے لیے، تاکہ ان کا جو قلب مریض ہے وہ قلب سلیم بن جائے، غیر اللہ کی غلامی سے جان چھوٹ جائے۔ جب غیر اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ جس نے ہمارے دلوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ دل جو اللہ نے صرف اپنی یاد کے لیے پیدا کیا، فرمایا اس میں یہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی من مانی کرواتا ہے بندے سے۔ اس کے شر سے محفوظ اپنے آپ کو رکھنے کے لیے بیعت کی جاتی ہے، تاکہ وہ بندہ حقیقی توحید سے مستفید ہو سکے۔ حقیقی توحید کہ یہ میں بات کر رہا ہوں وہ اس کی توحید نہیں، یہ ملعون لعین بھی بڑا محت تھا، یہ مشرکین کافرین منافقین کا مفتی اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ اس نے مکالمہ کیا، خود ہی فیصلہ کر بیٹھا کہ جناب میں سیدنا آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ تو اس کا یہ علم اور اس کے اعمال اس کے ایمان کو نہ بچا سکے۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہی کرنے کا ایک طرح کا اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اس نے اور اس کی اولاد نے، اس کی اولاد جنوں میں بھی ایسی ہے اور انسانوں میں بھی لوگ ایسے ہیں جو اس کے چیلے ہیں۔ تو ان کے شر سے بچنے کے لیے بیعت کا کرنا ضروری ہے۔ اب قرآن پاک میں بھی سورہ الفتح میں آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 18 میں بیعت کا ذکر کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ بے شک جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ۔ بڑا کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ کا بیعت کا ذکر کیا یہاں۔ اور آگے جا کے سورہ آیت نمبر 18 میں کے آغاز میں پھر اللہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشَّجَرَةِ، کہ تحقیق یا بے شک اللہ راضی ہوا ان مومنوں سے، ان ایمان والوں سے جنہوں نے اس پیڑ کے نیچے آپ کی بیعت کی۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا بھی ذکر کر دیا جس درخت کے نیچے صحابہ کرام نے، یہ بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے جو حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ جنرلی جب صحابہ کرام ایمان لاتے تھے تو آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرتے تھے، عہد کرتے تھے، کلمہ شریف پڑھتے تھے، پھر عہد کرتے تھے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اس میں صرف 2-3 شرائط ایسی ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو جس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے وہ کسی نہ کسی سلسلے سے صاحب اجازت ہو۔ پھر جو بندہ بیعت لے رہا ہے یا جو بیعت کر رہا ہے اس میں کسی کا بھی دنیاوی مقصد ملحوظ خاطر نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا مطلوب ہونی چاہیے۔ اب جتنے بھی یہ سلاسل ہیں یہ سارے صحابہ اکرام کی وساطت سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ملتے ہیں۔ مثلا یہ سلسلہ نقش بندیہ جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے ملتا ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یہ جتنے سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ ہیں اپنے اپنے پیر و مرشد کے انہوں نے ہاتھ پر بیعت کی، درجہ بدرجہ جاتے جاتے یہ آخری جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں بیعت کی؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر۔ تو اس طرح اس قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں جو آیت نمبر 10 میں نے پڑھی ہے کہ جو لوگ بے شک، اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو بھی میں بات کرنے والا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں اے محبوب نبی وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی ہم اگر کسی صاحب اجازت کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے، تو یہ در حقیقت آج کے دور میں جو بندہ بیعت کر رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کی بیعت کر رہا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں اس کی تفسیر بتا رہا ہوں۔ تو جب ہم اللہ کی بیعت کر رہے ہیں تو پھر اس سے اچھا عمل کون ہے؟ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، یہ سارا سلف صالحین کا طریقہ کار یہی ہے۔ شرائط پھر میں عرض کر رہا ہوں پھر وہی ہونی چاہیے کہ جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جا رہی ہے وہ صاحب اجازت ہو کسی سلسلے سے اور اس میں کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو، نہ بیعت لینے والے کو نہ بیعت کرنے والے کو۔ ہاں اگر مریدین اپنے پیران اعظام کی خدمت کرتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں تو وہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ نذرانہ پیش کرنا صحابہ کرام کی سنت اور نذرانے کو قبول کرنا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ صحابہ کرام سے نذرانے لیتے اور غرباء مساکین میں تقسیم کر دیتے۔ تو آج کل کے دور میں اگر کوئی مریدین جو ہیں اپنے پیران اعظام کی خدمت کرتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ بھی پیران اعظام بھی اپنے ان کے غرباء مساکین بھی مریدین ہوں گے تو ان میں تقسیم کر دیا جائے، تو اس میں کیا امر مانے ہے؟ اس سے اچھا عمل تو اچھا کوئی نہیں۔ اور اس کا مقصد جو ہے بیعت کا وہ دل کی صفائی ہے، من کی صفائی ہے کہ ہمارا جو قلب سلیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے یہ پاک ہو جائے۔ 24 آورز ہمارے قلوب جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتے رہیں، ان کی طرف توجہ کریں، جھکے رہیں ان کی طرف، یہ ہے بیعت کرنے کا مقصد۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں نے سنا، آپ کے کلام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اس جو بیعت کے قائل تھے۔ اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا ہویا تے
تو تمہیں بخشا جا۔ اتنی یہ اچھی سنگت کی کتابیں جو ہیں، حدیث پاک کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اچھی سنگت اختیار کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث پاک کا، یا رسول اللہ ہم بھولے بھالے ہیں، ذرا ہمیں بتا تو دیں اچھی سنگت کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت پہ چلتا ہو بندہ، میری سنت کی پیروی کرے۔ ہاں، اچھی سنگت کا یہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 35 ہے غالباً، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں وسیلہ پیش کرنے کا حکم نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اپنے اعمال کا وسیلہ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں بھی وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اس کے قرب کے لیے، الہ اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے لیے کوشش کرو۔ یہ یہاں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا آگے پیچھے کہیں۔ اللہ پر تاکید فرما رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرنے میں کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھو، ہم اپنے اگر کوئی وکیل کرنا ہو، کوئی مقدمہ لڑنا ہو، تو ہم کتنے وکیلوں کو ملتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کون سا ایسا قابل وکیل ہمیں ملے، ہمیں مقدمے میں ہار نہ ہو۔ ہم بچوں کو ٹیوشن کے لیے کوئی اکیڈمی سلیکٹ کرتے ہیں، استاد سلیکٹ کرتے ہیں، تو کتنی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنے من کی صفائی کے لیے ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی مرد مومن مل جائے جس کی صحبت ہمیں نصیب ہو جائے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ اولیاء کرام جو ہیں، یہ جب نگاہ کرتے ہیں نا اپنے مرید کے قلب پر، تو مردہ دل کو زندہ کر دیتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگا دیتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیر اپنے دل پر نظر کرم کرتا ہے، نظر رحمت کرتا ہے، تو جب مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، تو وہ مرید اگر ساری زندگی نذرانے پیش کرتا رہے، ساری زندگی پیر صاحب کی غلامی کرتا رہے، تو اس ایک نظر کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہ ہے اصل بات۔ پھر یہ ہے کہ جس کے پاس گنجائش نہیں ہے اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو پیر صاحب کو چاہیے کہ اس کی خدمت کریں۔ کرتے ہیں ہمارے پیر و مرشد حضور قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا خاندان مبارک ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہاں جب مریدان جاتے ہیں تو گفٹ دے کے بھیجتے ہیں، اپنے پاس سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل جناب اولیاء اللہ کہاں؟ بھائی، یہ قیامت کے دن تک یہ گروہ موجود رہے گا۔ جب یہ ختم ہو جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی، کیونکہ قیامت تک اس گروہ نے، اولیاء اللہ نے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی تبلیغ و اشاعت کرنی ہے۔ آپ کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں، یعنی کہ جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیا وہ میری امت کے اولیاء کرام کریں گے۔ تو اس گروہ کا، اولیاء اللہ کا، اس جماعت کا، اللہ کے مقربین بندوں کا، صالحین کا، اولیاء اللہ کا، مخلصین بندوں کا انکار کرنا سراسر قرآن پاک کے احکامات کی وائلیشن ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک کے کھلم کھلا جو احکامات ہیں، جب ان سے انکار کریں گے تو پھر ہمارا ایمان کہاں رہے گا؟ کہاں رہے گی ہماری توحید؟ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جس کے پاس پیر صاحب کو نذرانہ دینے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے گنجائش نہیں ہے تو وہ پیر صاحب کی صحبت میں نہ جائے۔ اور پیران عظام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسے لوگوں سے اتنا ہی پیار کریں بیچارے جو کچھ نہیں پیش کر سکتے۔ اس میں ایک میں واقعہ کوٹ کروں گا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کے بڑے اپنے مرید سے پیار کرتے تھے، وہ بھی ہر سال آتا تھا۔ تو ایک سال وہ جو سالانہ جو اجتماع ہوتا تھا محفل، وہ نہیں آ سکا، حاضر نہیں آیا، تو وہ اگلے سال آیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ پچھلے سال تم نہیں آئے یار، میں آپ کا انتظار کرتا رہا۔ تو اس نے عرض کیا حضور، میں ہر سال چونکہ آپ کو ایک چادر پیش کرتا ہوں نذرانے میں، تو پچھلے سال مجھ سے انتظام نہیں ہو سکا، چادر میں خرید نہیں سکا، تو پھر میں ہے ہی نہیں شرم کے مارے۔
تو آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ یہ جو ابھی چادر لے کے آئے ہیں نا، وہ اٹھا کے لاؤ اندر سے۔ وہ اٹھا کے لائے تو آپ نے فرمایا اس کو آگ لگا دو۔ ہم اس چادر کو جلا دیتے ہیں جو پیر اور مرید کی ملاقات میں رکاوٹ کا سبب بنی۔ یہ تھا سلف صالحین کا طریقہ کار۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا سفر کیا اپنے شیخ کامل کی تلاش میں، اور ایک سے زیادہ جگہ پر آپ مرید ہوئے، بیعت کی آپ نے۔ تو جب آپ نے لاہور میں ڈیرا لگایا تو پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے ہاتھ پہ آپ لوگوں نے بیعت کی۔ اسی طرح سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی یہ بزرگان دین ہیں جن کی بدولت ہندوستان میں اس خطے میں اسلام پھیلا۔ اب حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی حضرت امام العارفین قطب الاقطاب شیخ الاسلام والمسلمین سنوسی ہند شہنشاہ مجدد دین و ملت حضور قبلہ عالم حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے دست حق پرست پر مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اور لاکھوں کی تعداد میں پھر پکے نمازی بن گئے، مومن بن گئے۔ یہ 1902 میں انجمن خدام صوفیاء کا ایک جلسہ جو آپ کے دورے میں ہوتا تھا، پرنٹ ہوتا تھا، اس میں 1902 سے پہلے کا کسی نے ایک شعر آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے، حضور قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو، کہ کون جانتا تھا شب بیداریاں، دور کر دیں تو نے سب بیماریاں۔ گناہ گار آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ نے ان کو ولی بنا دیا، شب بیداری کرنے والا بنا دیا۔ اور آپ جب بیعت لیتے تھے تو آپ عہد لیتے تھے کہ بھئی جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے۔ آپ یہ بھی عہد لیتے تھے کہ وعدہ کار آج میرے ساتھ کہ جس دن تو نماز نہیں پڑھے گا اس دن تیرا کھانا تجھ پہ حرام ہوگا۔ اتنا سخت عہد لیتے تھے۔ پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نمازی، پکے نمازی بن گئے۔ تو ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق کہ جو بندہ نیکی کا حکم دیتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والوں کو ملتا ہے۔ جب لاکھوں کی تعداد میں تہجد گزار بن گئے، نیک بن گئے، ان کے من صاف ہو گئے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سارا ثواب ملٹی پلائی ہو کے حضور قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے خاتمے میں لکھا جا رہا ہے اب تک، اور قیامت تک لکھا جائے گا۔ تو بات بیعت کی ہو رہی تھی، بیعت کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، اس سے من کی صفائی ہوتی ہے، قلب مریض قلب سلیم بن جاتا ہے۔ تو صاحب اجازت کی بیعت کرنا در حقیقت اللہ کی بیعت کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں نے آپ کی گوش گزار کر دیا۔ تو اس میں جو لوگ اس پہ فتوے جاری کرتے ہیں یا منع کرتے ہیں وہ دراصل شیطان کے پیروکار ہیں، شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ جب یہ اولیاء کاملین کے پاس یہ لوگ جائیں گے تو پھر ان کے دلوں میں میرا ٹھکانہ ختم ہو جائے گا، پھر ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جائے گی۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو وہاں شیطان نہیں رہ سکتا۔ تو وہ بڑے نیکی کی طرف سے ہو کے وار کرتا ہے کہ بھائی اس کے پاس جاؤ گے تو تمہاری توحید خطرے میں پڑ جائے گی، اور لائن تیری توحید خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہماری توحید تو یہی ہے، ہماری توحید تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت ہی ہے، اور وہ کہاں سے ملنا ہے؟ اولیاء اللہ کی نظر کرم سے ملنا ہے۔ وہاں حقیقی توحید کے جام پلاتے ہیں پیران عظام اپنے مریدین کو، متقدین کو، اور ان کی مجلس میں جانے والا بدبخت بھی ان کی مجلس میں چلا جائے تو وہ بدبخت نہیں رہتا، خوش بخت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ حدیث میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اور یہ سارا عمل جو ہے بیعت کرنے لینے دینے کا، یہ سارا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے۔ اس میں دنیا کا کوئی لالچ مطلب انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ خالص عمل ہے جس کا بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ آخر پہ میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ بڑا ضروری ہے، بیعت کرنا واجب ہے۔ بلکہ حضرت امام ربانی مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اللہ کے ذکر کی طرف آنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کفر سے اسلام کی طرف آنا۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے ذکر کی طرف جب بندہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کی طرف جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہی سکھاتے ہیں، خاص وظائف دیتے ہیں تاکہ من پاک ہو جائے۔ جب ہمارا من پاک ہو جائے گا، جب ہمارا دل پاک ہو جائے گا، دنیا کا لالچ، حرص، طمع، حسد ختم ہو جائے گا، تو پھر ہماری زندگی میں بہاریں آئیں گی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، پھر ہمارے سارے معاشرتی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہم حسد نہیں کریں گے، رشک کریں گے، ان کی ترقی و ترویج کے لیے دن رات دعائیں کریں گے، ان کو مالی سپورٹ کریں گے، ان کو ان کی حصے سے زیادہ دے دیں گے۔ جب یہ معاشرے میں صورتحال پیدا ہو جائے کہ حصے دار کو اس کے حصے سے زیادہ دے دو، تو پھر یقین کریں کہ یہ عدالتوں میں 95% کیسز ختم ہو جائیں۔ یہ اتنا فائدہ ہے بیعت کرنے کا۔ من کی صفائی ہوتی ہے، من پاک ہوتا ہے، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ یہ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں جب من پاک ہوتا ہے تو پھر بندہ عین اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، معاشرتی زندگی بہتر ہو جاتی ہے، زمین میں فساد ختم ہو جاتا ہے، زمین میں خون ریزیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر بندہ مال جوڑتا نہیں، مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے بتائے ہوئے مصارف کے مطابق۔ اللہ کے بتائے ہوئے مصارف کیا ہیں؟ یہ سورہ البقرہ کے 22ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ عقیدے کی درستی کا حکم دے رہا ہے کہ پہلے حقیقی اصلی نیکی یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، تمام آسمانی کتابوں پر، تمام انبیاء پر، اور اپنا مال اللہ کی محبت میں خرچ کرے۔ آگے اللہ نے مصارف میں کہاں خرچ کرے؟ سب سے پہلا مصرف ذوی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اس کے بعد یتامہ، مساکین، راہ گیر، عام سوال کرنے والے اور گردنیں چھڑانے والے، یعنی کہ غلامی سے آزادی کرنے۔ یہ اللہ تعالیٰ پھر جب بندے کا من پاک ہو جاتا ہے نا، تو پھر اپنا مال اس طرح خرچ کرتا ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم کر لیں، اگر معاشرے میں میجورٹی آف دی پیپل اس طرف آ جائیں اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو من اپنے اوپر لاگو کر لیں، تو دیکھیں میں معاشرے میں کیسے خوشحالی آتی ہے۔ کیسے ہوگا یہ؟ کسی مرد مجاہد کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے، اس کی توجہ لینے سے، اس کی سنگت صحبت اختیار کرنے سے، اس وقت یہ تبدیلی آئے گی۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی بیعت کروائیں، ان کو بھی ساتھ لے جایا کریں، اولیاء کرام کے ساتھ، اپنے پیروان اعظام کے ساتھ، اور لیڈیز کو بھی بیعت کرنے کو حکم ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لیڈیز نہیں آتی تھیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی تھیں، انہوں نے قبر میں نہیں جانا، انہوں نے اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا، ان کے اندر اللہ نے دل نہیں رکھا، ان کی بھی ضروری ہے۔ یہ پیران اعظام کی، میں پیران اعظام کی بات کر رہا ہوں، میں عملوں کی بات نہیں کر رہا، میں دو نمبری کی بات نہیں کر رہا، میں تو خالص سودے کی بات کر رہا ہوں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے غلام ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی نظریں پاک ہیں۔ جب وہ کسی پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کا سینہ بھی، اس کا دل بھی پاک کر دیتے ہیں۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے۔ نگاہ اگر پاک نہیں ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ باطل ہے، یہ کوئی دعویٰ نہیں۔ جب تک نگاہ تب پاک ہوگی جب دل پاک ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، جب وہ پاک ہے، وہ ٹھیک ہے، تو سارا جسم ٹھیک ہے۔ اگر اس میں گڑبڑ ہے تو پھر سارے جسم میں گڑبڑ ہے۔ جب من پاک نہیں ہے تو اس کی زبان سے کوئی بندہ محفوظ نہیں رہتا، اس کی نظروں سے کوئی بندہ محفوظ نہیں رہتا، اس کے ہاتھ اور پاؤں سے کوئی بندہ محفوظ نہیں رہتا۔ جب یہ پاک ہو جائے تو سارا جسم پاک ہو گیا۔ حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی
پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 3.5 کروڑ رگیں ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جب دل ایک دفعہ اللہ کہتا ہے تو 3.5 کروڑ دفعہ وہ اس میں اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے. ظاہر ہوا کہ جب دل پاک ہے، دل ٹھیک ہے، تو پھر سارا جسم ٹھیک ہے. جب سارا جسم ٹھیک ہے تو پھر معاشرے میں دنگا فساد ختم ہو جاتا ہے، خون ریزی ختم ہو جاتی ہے. یہ باتیں تو اور بہت ہیں کرنے کی، لیکن ٹائم چاہیے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور منوان ان احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری 1 سینٹنس، بیعت بہت ضروری ہے. خود بھی بیعت کریں، پیران نظام کے پاس جائیں، اچھی سنگت اختیار کریں، اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں، خواتین کو بھی بیعت کروائیں، تاکہ ہم سب صحیح معنوں میں غلامان رسول بن سکیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.